بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں آج بلال کتب بہاولپور سے یہاں جامع مسجد ہے جہاں بیٹھے آج اس بات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے یا سینہ پیٹنے کی کوشش کریں گے کہ آج جو معاملات اولاد کے ماں باپ کے ساتھ ہیں ان کی وجوہات تعلیم ہے، معاشرہ ہے، یا شاید جن لوگوں پہ ہمیں بھروسہ تھا وہ اپنے کام میں ناکام ہوئے۔ انتہائی محترم مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے دو واقعات یہاں پہ ہوئے جس کی وجہ سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لڑکا ہے زمان جس نے اپنے ماں باپ کو اس لیے قتل کر دیا تاکہ وہ اپنی بیوی جس نے اس سے خلا لیا ہے اس سے بدلہ لے سکے، اور ماں باپ جو کہ اس کو نشہ کرنے سے منع کرتے تھے ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا ہو۔ ایک اور نوید حیدر جنہوں نے اپنے والد کو صرف قتل نہیں کیا جائیداد کے لیے، ان پہ تیزاب ڈالا، ان کو جلایا اور جلانے کے بعد ان کو باہر پھینکا اور پورا ایک سین کریٹ کیا جس طرح فلموں میں دیکھتے ہیں کہ شاید یہ حادثہ تھا۔ خواتین حضرات، یہ سوچا جا سکتا ہے کوئی دیکھ کے یہ کہے کہ یہ ذہنی مریض ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، جو عورت اپنے بچوں کو پانی میں پھینکتی ہے وہ خود پانی میں ذہنی مریض ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں گرتی؟ جو باپ زہر کھاتا ہے بچوں کو کھلاتا ہے وہ خود کھا کے کیوں نہیں مرتا، بچوں کو کیوں کھلاتا ہے؟ یہ سارا تجزیہ اس معاشرے میں یقین کیجئے اتنا ناقص ہو چکا ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو ایک کتھارسس کہہ کے ختم کر دیتے ہیں بات کو، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب بہت شکریہ۔ میرے ساتھ شمس الحق صاحب جو کہ خطیب ہیں اس مسجد کے، جو کہ جامع مسجد الصادق ہے چوک بازار بہاولپور میں، وہ موجود ہیں۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عرفان اکبر صاحب جو کہ ایس ایچ او ہیں تھانہ بغداد الجدید سے ماشاءاللہ، اور آپ اس مقدمے میں آپ کو بڑا علم بھی ہے۔ ہمارے ساتھ اختر لنگا ہیں جو کہ کونسلر ہیں اور ایک سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ عمران صاحب، آپ سے اگر ابتدا کروں، آپ فرمائیے یہ دونوں مقدمے جو ہیں وہ کیا ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا اور آپ اس پہ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ ہمیں اطلاع ملی کہ اس طرح ایک مرڈر ہو گیا ہے تھانہ بغداد الجدید کے علاقے میں۔ جس طرح پولیس فوری طور پر پہنچتی ہے، ہم بھی وہاں پر فوری طور پر پہنچے اور جو سین ہم نے دیکھا، پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور ڈیڈ باڈیز کو ریکور کر رہی تھی۔ بعد میں پولیس نے ودن ہاف این آور اس کیس کو سالو کر لیا بڑے اچھے انداز میں، کہ جو خود مدعی بیٹا بن رہا تھا والدین کے قتل کے کیس کا، کسی نے مارا خود ہی قاتل نکلا، اور اس کا مقصد اس کے پیچھے یہی تھا جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اپنی جو جس کو طلاق ہو چکی تھی بیوی کو، اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ الزام وہ اس کے سر پر ڈالنا چاہتا تھا۔ اسی طرح کا نشہ بھی کرتا تھا، یہ بھی سنا؟ جی، نشہ بھی کرتا تھا، جس سے اس کے والدین جو ہے اس کو منع کرتے تھے، اس کو مارتے پیٹتے بھی تھے کہ وہ نشہ چھوڑ دے کسی وجہ سے، لیکن اس چیز کا بدلہ اتارنے کے لیے بھی اس نے والدین سے اس طرح کا بدلہ اتارا۔ دوسرا اسی طرح کا کیس تھانہ کینٹ کے ایریا میں ہوا، وہاں پر بھی ایک شخص نے، نوید حیدر جس کا نام ہے، اس نے اپنے باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا، اور اس کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید نہ ملے کہ جس طریقے سے ان کے والد نے ایک شادی اور کی ہوئی تھی، اس پہ بھی اعتراض تھا انہیں۔ جی بالکل، اس پہ بھی اعتراض تھا، اور یہ بہن بھائی ساروں کو اعتراض تھا، جس کی وجہ یہ خود بنا اور باپ کو قتل کیا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ تیزاب ڈال کے جلایا پہلے، اس کے بعد اس کی جو راکھ تھی وہ کسی اور جگہ سے پولیس نے برآمد کی، اور یہ انتہائی راکھ لے کر چلا گیا، راکھ لے کر چلا گیا۔ جی بالکل، اتنی صفاقی کے ساتھ کہ قتل کرنے کے بعد جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی، قتل کرنے کے بعد اس باقاعدہ نہایا دھویا، اپنے کپڑے چینج کیے، کھانا وانا کھایا، کھانا وانا کھا کے پھر اس نے جتنی دیر وہ راکھ جلتی رہی لاش، تو اس راکھ کو اکٹھا کر کے وہ کسی اور جگہ جا کر پھینکایا، جو کہ پولیس نے بعد میں ریکور کیا۔ مفتی صاحب، آپ فرمائیے گا اس بات پہ کہ یہ جو سارا معاشرہ تشکیل اس طرح سے پا رہا ہے، آج آپ نے بڑا خوبصورت خطبہ بھی دیا رشتوں پہ، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ اتنا زوال آ گیا کہ ہم ماں باپ کو جو ہے وہ بھی تقدس نہیں دے سکتے؟ مساجد میں نہیں آتے، مدارس میں نہیں آتے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اولیاء کے مقبروں پہ نہیں بیٹھتے۔ ہم جاتے ہیں نشہ کے لیے، ہم جاتے ہیں برائیوں کے اڈے پر، ہم جاتے ہیں بازاروں کے اندر، ہم جاتے ہیں برائیوں کے اڈوں پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یہ جو بچے ہیں دونوں نوید اور زمان، یہ مساجد میں نہیں گئے ہوں گے، انہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا ہوگا؟ مساجد میں ضرور گئے ہوں گے۔ یہاں پہ تو ماحول ہی بڑا مذہبی ہے۔ جی ہاں، ہمارے علماء کی یہاں بہت خدمات ہیں جی،
ہماری تقریباً 9 مساجد ہیں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام. تو حضور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو اپنے مسائل جو ہیں وہ لے کے مسجد امام مسجد کے پاس آنا چاہیے تھا, کسی عالم کے پاس جانا چاہیے تھا, ان کا اتنا رشتہ جو اور ناتا اور تعلق جو ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, وہ کیوں نہیں ہے اس معاشرے میں؟ بس یہ دنیاوی چیزیں اور لالچ, طمع, لڑائی جھگڑا, فساد, دولت کی خاطر سب کچھ بھول گئے, والدین کو جلا دیا, حالانکہ والدین کا مقام تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. حضرت میں اس موضوع کو کنٹینیو کروں گا آپ سے, میں ذرا ایس ایچ او صاحب سے جو ہے ان سے بھی رائے لے لوں. عرفان صاحب بہت شکریہ, پہلے تو آپ آئے. مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ابھی جیسے کہ رپورٹر صاحب نے بتایا کہ آپ نے بہت جلد اس معاملے کو حل کر لیا, کیا یہ ایفیشنسی جو ہے یہ ایک انفرادی فیل آپ نے وہاں دیا یا کیا تھا؟ اس پہ تو رائے لیتا ہوں میں, لیکن مجھے یہ فرمائیے یہ جو ایک نیا انداز ایک ویو کی طرح اس معاشرے میں آ رہا ہے کہ اولاد ماں باپ کے آگے کھڑی ہو رہی ہے, یہ میں نے کم از کم اپنے بچپن میں نے نہیں یہ سنا, میں نے نہیں یہ دیکھا, شاید ہوتا ہو لیکن ہمیں علم نہیں تھا. آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے جب اس طرح کا مقدمہ سامنے آتا ہے؟ یہ زمان نامی بندہ جو کہ شراب کا عادی تھا, بیسیکلی یہ نشے میں اتنا دھت تھا کہ اسے یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ کیا ایکٹ کر رہا ہے, اور ابھی تک بھی اسے اس ایکٹ کا پچھتاوا نہیں. یہ ڈرنک کرتا تھا, شراب پیتا تھا, اس رات بھی یہ ڈرنک کر کے ہی گھر آیا تھا, اور اس نے اپنے والدین نے اسے کافی ڈانٹا, اور ڈانٹنے کے بعد جب ہم نے ملزم کو انٹروگیٹ کیا, پوچھا کہ وہ یہی کہتا کہ میری ڈیلی کی یہی روٹین تھی, میں ڈیلی نشہ کر کے آتا تھا, اور رات کو میری ماں اور میرا والد میں ڈانٹتے بھی تھے, مارتے پیٹتے بھی تھے, اور کیوں تم نشہ کرتے ہو, کام شام بھی کوئی نہیں کرنا, تھوڑا بہت کوئی, تو وہ شراب وغیرہ جہاں سے وہ خریدتے ہیں کوئی ایک جگہ نہیں, کافی اس معاشرے میں جگہیں ہیں. بہرحال ہم نے کافی کریک ڈاؤن کیا اس کا, جو ہمارے تھانہ بغداد الجدید میں شکر الحمدللہ. پیسے کہاں سے مل جاتے ہیں اگر یہ کام بھی نہیں کرتے؟ یہ والدین بیچارے جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے جو ہے نا مجبور ہوتے ہیں. یہ ویسے تو اولاد کو ڈانٹتے رہتے ہیں, لیکن ماں جو ہے نا اس کی خود ہی اسے 50-100 روپیہ دیتی تھی, جب بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ اسی ماں سے دیکھا نہیں جاتا, چاہے اولاد جتنی بھی صفاق ہو, والدین کے ساتھ جو مرضی کر لے, لیکن والدین کبھی بھی اولاد کا 1% دکھ نہیں دیکھ سکتے. تو یہی والدین تھے جب اس کو دیکھتے تھے یہ نکما بیٹھا ہے یا اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, یہی اسے 50-100 روپے دیتے اپنے گزارے کے لیے, وہ بجائے کہ یہ اسے کھانا کھائے یا کچھ اور کام کرے, یہ جا کے اپنے نشے کی علت کو پورا کرتا تھا, اور انہی سے ڈانٹ کھاتا تھا اور انہی کو مارا. انہی کو اس نے بڑے شفقانہ انداز میں قتل کیا. اور جب ہم موقع پہ پہنچے, یہ 27 تاریخ کا وقوع تھا, 27/11/2015 کو, تو رات تقریباً 2:30-3 بجے 15 پہ کال چلی کہ اس طرح سے ایک ڈکیٹی و ڈبل مرڈرز ہو گئے علاقہ تھانہ بغداد الجدید اور گرین ٹاؤن میں. ہم فوراً پہنچے. وہاں گئے تو یہ نارمل حالت میں تھا؟ جب ہم گئے وہاں پر اس نے ہمارے ساتھ جو اس نے سٹوری کریٹ کی ہوئی تھی کہ اس طرح سے یہ بندے آئے ہیں, اس کی جو سابقہ بیوی تھی جو اس سے تنسیخ لے چکی تھی وہ بھی آئی تھی ساتھ, اس کا ایک بہنوئی بھی ساتھ تھا, یہ اس طرح سے سیڑھیوں پہ چڑھے, یہ وہ ساری اس نے کہانی سنائی. پھر اس نے کہا جی 20 فٹ اونچی ہے دیوار, یہاں سے وہ چھلانگ لا کے بھاگ گئے. تو ہمیں تو پہلے ہی اس کے بیانات سے یہ ڈاؤٹ ہو گیا. اس میں کوئی شریک نہیں تھا جرم میں؟ اس جرم میں کوئی شریک نہیں تھا. یہ واحد آدمی تھا جس نے اپنے لائسنسی پسٹل جو اس کے والد کا تھا, کیونکہ وہ ایکس ریٹائرڈ آرمی افیسر تھا, اس کا وہی پسٹل اٹھا کر اس نے اسی سے مارا. اور اس میں وہ 2 کام لینا چاہتا تھا. ایک تو ڈیلی کی جو اسے مار پڑتی تھی شراب کے نشے کی وجہ سے, وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں میرے ماں باپ, ان سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں اور اپنے نشے اور اپنی شراب کا جو پورا ہے مزہ لے سکوں. اور اس کے علاوہ میں اپنی بیوی جو کہ مجھ سے طلاق لے چکی ہے, تنسیخ لے چکی ہے, اس سے میں فساد ہوں. ہاں, وہ یہی سمجھتا تھا کہ پولیس کو جو میں بات کروں گا تو پولیس نے فوراً میری بات پہ اعتماد کر لینا ہے. آپ کو اس میں جب آپ ملتے ہیں ایسے کسی بدبخت انسان سے, آپ کو اس میں کوئی ایب نارمیلٹی نظر آتی ہے عرفان؟ ایسے لوگ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں تو سائیکی پیشنٹ. اگر ان لوگوں کو تربیت دی جائے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشرے میں بہتری کی طرف جانے کی قابل ہوتی ہیں یا بالکل یہ نہیں؟ اگر تربیت بہتر ہے, جیسے ہمارے یہاں پر منشیات والوں کے لیے ایک بہترین سکول ہمارے پولیس لائن کے اندر کھلا ہوا ہے, اور وہاں پر ہاسپٹل بھی ایک قائم ہے, تو ڈی پی او صاحب اور آر پی او صاحب کی زیر نگرانی وہاں پر تقریباً کوئی 200 سے 300 جو مریض ہیں وہ ایڈمٹ ہیں, ان کا علاج بھی فری ہوتا ہے وہاں پر. اگر واقعی ایسے لوگ دیکھیں, یہ ایکسیپشنل کیس ہر جگہ پر ہوتے ہیں. عرفان, مجھے نہیں لگتا کہ سارا کام اس دنیا میں صرف پولیس نے کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اپنا بھی کوئی ذمہ ہے, اور ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں کیا کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پولیس اکیلے بھی کام نہیں کر رہی. میں آپ کی نوٹس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ CPLC کے ممبرس بھی ہمارے ساتھ ہیں, چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں, جو ہمارے صدر بنے ہوئے ہیں ظفر شریف صاحب, اب تھانہ
بغداد الجدید جب وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا خوبصورت انہوں نے تھانے کی بلڈنگ, کمیونٹی سینٹرز, اور ہر جمعے کے جمعے ایک ٹائم ہمارے RPO صاحب جو ڈاکٹر احسان صادق صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ ان کی زیر نگرانی تمام کام ہر جمعے کے جمعے وہاں بغداد میں ہم چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرتے ہیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ لوں گا, لیکن میں کچھ دیر میں نا یہی بات جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ میں خطیب صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ تھانوں کے اندر ہونا ہے تو مساجد جو ہیں وہ آباد کیسے نہیں ہوں گی. وقفے سے آؤں گا اور آپ سے جواب لوں گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اور اس بات کو میں نہیں کرنا چاہتا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے جہاں اپنا ذکر اپنی رحمت کا کیا ہے اس کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے, اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے اور ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے. قیامت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ تو ہم چلیں اور اگلا جملہ اللہ کا جو ہے وہ نہ مانے. ان للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں ابھی خطیب صاحب کے پاس جاؤں گا لیکن میں ملک صاحب سے رائے لے لوں. ملک صاحب, میں ایک بات کہہ کے آپ کا جواب لیتا ہوں. شیخ سعدی جو ہے نا, وہ اپنے والد کے ساتھ رات کو اٹھے تہجد کے لیے اور والد کو دیکھا انہوں نے تہجد پڑھتے ہوئے, خود بھی ادا کیے, تو چند تہجد انہوں نے پڑھے, نوافل ادا کیے, اور اس کے بعد والد کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنے مہمان سوئے پڑے ہیں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ والد صاحب کو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اٹھتے اور آپ کی تربیت کا اثر لیتے اور یہ بھی آج نوافل ادا کر رہے ہوتے. باپ بڑا آدمی تھا, اسی لیے شیخ سعدی بنا. والد نے کہا شیخ سعدی سے, تو سویا ہی رہتا تو کتنا اچھا ہوتا, تو غیبت سے تو پرہیز کرتا, تو جاگ پڑا اور تو نے سویوں پہ کومنٹ کر دیا, اس سے بہتر تھا تو سویا رہتا. مجھے لگتا ہے کہ آج یہ تربیت کرنے والے لوگ ہمارے ہاں نہیں ہیں, لیکن آپ سے میں جانوں گا کہ یہ لوگ تو 4 سال بعد باہر ہوں گے. یہ سارا کام جو پولیس کری یہ تو ضائع جائے گا. دیکھیں, ہمارے پاس 2 لاز ہیں جو تعزیرات پاکستان ہے جس کو پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک پروسیجرل کوڈ ہے جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں. اب ایسے کیسز کا سلوشن PPC پینل کوڈ کے اندر بھی موجود ہے جس کا فائدہ لکونے کا فائدہ جو ہے ایکیوز لے جاتا ہے, اور پروسیجر کے اندر بھی موجود ہے جس کا فائدہ ایکیوز لے جاتا ہے. اب جو PPC کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, تو ہم اتنے سالوں سے سوئے ہوئے ہیں, ہم قانون کو بہتر نہیں کر سکتے. ہمارے قانون کے اندر کچھ لاکوناز بھی موجود ہیں اور پریکٹس کے اندر بھی لاکوناز موجود ہیں. ملک صاحب, یہ ساری بڑی ایکسیپشنل چیزیں ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے, کوئی بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو مارے, باپ کو مارے, ان کو آگ لگائے, ان پہ ایک پوری کہانی بنائے. یہ بڑی کریٹو بات ہے, یہ کوئی مطلب بیوقوفانہ بات نہیں ہے. تو قانون اتنا عقل مند کیوں نہیں ہے جتنا قاتل عقل مند ہے؟ دیکھیں, یہ تو سارے مین میڈ لاز ہیں. تو یہ بھی تو مین میڈ عمل ہے نا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مین میڈ لاز ہیں. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی ولی یا کوئی وارث یا کمپلیننٹ صلح کرنا چاہتا ہے, کمپاؤنڈ کرنا چاہتا ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ ڈسکریشن کورٹ کی ہے کہ وہ اسے چھوڑے یا نہ چھوڑے. ایک ایکسیپشن اس کے اندر موجود ہے کہ اگر ولی صلح بھی کر لیں تب بھی فساد فی الارض ہو تو آپ 14 سال تک سزا دے سکتے ہیں. یہ ڈیسائیڈ کورٹ نے کرنا ہے. ہمیں خواتین نظر جوائن کیا ہے انتہائی محترم شفقت عطا صاحب نے, جو کوئی DSP سٹی ہیں. شفقت صاحب بہت شکریہ, آپ اپنے مصروفیت میں سے آئے. یہ دونوں مقدمے جو ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نوید نے اور زمان نے, انہوں نے اپنے والد کو مارا, انہوں نے ماں باپ کو مارا. یہ کرائم کیا پولیس کے لیے بھی نارمل ایک جاب ہے, ڈیوٹی ہے؟ جائے دیکھے بیٹے نے ماں باپ کو مار دیا, اسے ہم نے حل کر لیا, آپ نے ایفیشینٹلی حل کیا. اس کی تو میں تو مبارکباد بھی نہیں دے سکتا کہ جو مقدمہ ہے اس میں انسان کیا کہے. آپ کو چیزیں نارمل لگتی ہیں, اس پہ آپ کو کوئی ذہنی تناؤ نہیں پیدا ہوتا؟ یقین کریں کہ یہ ہمارے لیے روٹین کا کرائم نہیں ہے. روٹین کے کرائم میں مرڈر ہوتے رہتے ہیں, حادثات ہوتے رہتے ہیں, رابریز ڈکیٹیز ہوتی رہتی ہیں, لیکن اب ایک اولاد کا اپنے ماں باپ کو مار دینا, اپنے والد کو مارنے کے بعد جلا دینا, میرے خیال میں کہ یہ جو ایک سوسائٹی میں چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کے ہم اینڈ کو چھو رہے ہیں. اس سے زیادہ, اس سے برے حالات یا اس سے برا جو کرائم ہے میری نظر میں نہیں ہو سکتا. اور میں نے آج تک اپنی 15-16 سال کی زندگی میں یہ یقین کریں کہ یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ رات کو سونے نہیں دیتے.
ہم نے اس ڈیڈ باڈی کو وہاں سے راکھ کی صورت میں اٹھایا ہے, اور جب 2 ماں باپ کو ہم نے جا کے وہاں سے دیکھا ہے کہ اس کو پتہ چلا ہے کہ بیٹے نے خود فائر مار کے مار دی ہے, تو جو اکثر آپ کے پروگرامز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں نا, یہ ہماری اسلام سے, ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور میں بھی آپ کو یہ کہوں کہ جو چیزیں, جو تحمل, بردباری, جو روایات تھیں, جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے, ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو اس طرح کے المناک حادثے ہو رہے ہیں. ہم اس کو ایکسیپشنل کیس کہیں گے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ وہ اندر سے جیل سے بھی بیٹھ کے باہر لوگوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ مجھے فالو نہ کرو کیس میں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ انتہائی کمزور, اور جو نظام کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی قابل ہو چکے ہوئے ہیں. میں آپ کے ساتھ 100% اس پہ ایگری کرتا ہوں جی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک کرمنل پکڑا جاتا ہے, وہ خواہ کسی بھی کیس میں ہو, وہ آگے کورٹس کے سپرد ہو جاتا ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کو پنشمنٹ کی ریشو کیا ہے تو وہ انتہائی مایوس کن ہے. اس میں پروسیکیوشن کا فالٹ ہو سکتا ہے, انویسٹیگیشن کا فالٹ ہو سکتا ہے, باقی ایویڈنس کا ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ ایک ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو کسی بلیم گیم میں ڈلے بغیر میں آپ سے کہوں کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے, کرمنل سسٹم, یہ اس قدر ویک ہو چکا ہے کہ جو کرائم کرنے والا بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میں بچ کے آ جاؤں گا. اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے سزا مل جائے گی تو وہ کبھی بھی کرائم جو ہے وہ رپیٹ نہیں ہوتا. یہ ذرا لنگا صاحب کو دیجیے گا مائک. اختر صاحب, آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں, آپ کام بھی کرتے ہیں, آپ اس معاشرے سے لوگوں سے ووٹ مانگنے بھی جاتے ہوں گے, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ہوں گے. اس معاشرے میں یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو کم از کم اپنے بچپن میں نہیں دیکھی ہیں, میں نے تو اپنی جوانی میں بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ جن سے آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کے مسائل بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں؟ یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے اس معاشرے میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جس محلے میں, جس علاقے میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ نا یہاں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا. اس میں بنا یہی سوچا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. جو ماں اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, آپ گرمی میں سو رہے ہیں, بچے کو پنکھا چلا رہی ہے, ایک بیٹے نے, اب کیا بتائیں ہمیں رونا آتا ہے, افسوس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے نا, میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہم ہر بات یا تو کسی کے کندھے پہ ڈالتے ہیں کہ وہ یہ کرا وہ اس نے یہ نہیں کیا, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا شدید دکھ ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ہم 70 سالوں میں اس سے آگے اکبر صاحب نہیں بڑھ سکے. ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں علم. میں حضرت یہ مائک لائیے کہتے ہیں, حضرت ایس ایچ او صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے, اور بات یقیناً میں نے دیکھی, میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے, پولیس جو ہے وہ بیٹھ کے بڑا اپنا تھنک ٹینک اپنا بناتی ہے, اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہے. انہوں نے وہاں پہ ریکوری کے لیے جو ذہنی مریض ہیں, جو نشے میں ہیں, کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں. لیکن میں ان کی بات سے نا بالکل بھی متفق نہیں ہوں. ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام ہے سوسائٹی کے اندر قانون لوگوں کے اوپر اپلائی کروانا. یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام تھا ایک مسجد کا, ایک امام کا, ایک ممبر کا. آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ممبر جو ہے وہ اپنی تربیت میں ناکام ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں اور بڑے عاجزی اور ادب سے دے رہا ہوں, آپ نے آج لوگوں کو فرمایا ان 2000 لوگوں کی زندگی بدل جانی چاہیے تھی. یہ کام تو جی سب کا ہے. کون کر رہا ہے؟ سب نے کرنا ہے, سب نے مل کے اس معاشرے کو, برائیوں کو ختم کرنا ہے. ایک ممبر مسجد محراب کا کام نہیں. میں وقفہ لوں گا, میں واپس آؤں گا اور میں سب دوستوں سے پوچھوں گا پوری ایمانداری سے, ہم لوگ صرف پروفیشنل تو نہیں ہے نا, ماں باپ بھی تو ہے نا. اگر ہم 1437 سال بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے, تو کیا یہ بات, میں ادب سے اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں, کسی کو اعتراض ہو تو خدا کے واسطے مجھے ابھی معاف کر دیجیے گا, اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ سب مل کے کریں گے تو اس معاشرے کا کیا بنتا؟ میرے محمد نے تو اکیلے کیا جو کیا. ان کا کردار تھا جس پہ وہ لوگ جو کہ جنگیں لڑتے تھے, جو حرام کرتے تھے, جو ناحق خون کرتے تھے, جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے, انہوں نے میرے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کے جب ایمان لائے تو اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھا. یہ کامیابی ہے ممبر کی. آج ممبر اگر لوگوں سے مدد مانگنے کو نکلے گا تو اس ممبر کا پھر نام ممبر ہونا چاہیے. یہ میں سوال کروں گا جب واپس آؤں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو یہ بات. حضرت معاذ بن جبل جو تھے ان کا وصال بڑی کم عمری میں ہوا, اور جب وصال ہوا تو وہ رو رہے تھے اور شدت سے رو رہے تھے. تو صحاب نے پوچھا کہ حضرت معاذ آپ نے تو اپنا بچپن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا, تو آپ کو کس بات کا رونا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا اسی بات پہ تو رو رہا ہوں کہ جنت میں جاؤں گا, اسی بات پہ رو رہا ہوں کہ جنت میں جاؤں گا. کہا جنت میں جانے سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جنت میں وہ گرمی کہاں نصیب ہوگی روزوں کی جو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اس دنیا میں رکھتا تھا. پیاس وہ کہاں ہوگی مجھے نصیب جو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے رکھتا تھا. مجھے وہ خلوت کی عبادت جہاں میں محبت رسول میں آنسو بہاتا تھا, مجھے کہاں نصیب ہوگا؟ پھر آخری جملہ کہا, یہ حضرت معاذ ہیں جن کے سینے پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تھا اور کہا تھا کہ تو بالکل صحیح ایمان کے ساتھ جا کے مصر کی حکومت کرے گا. کہا کہ وہ مجلسیں مجھے کہاں ملیں گی جہاں میں لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا جاتا تھا اور اگلی محفل میں بیٹھتا تھا تاکہ میں اس تعلیمی نشست سے فائدہ اور استفادہ لے سکوں. حضرت معافی کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ممبر جو ہے یہ وہی ممبر رسول کی نسبت ہے؟ یہ وہی ممبر رسول کی نسبت ہے. اگر یہ لوگوں سے مانگے گا مغفرت تو یہ اپنی ناکامی کو پھر لوگوں کے آگے بھکاری بن کے بتائے گا. میں نہیں زندگی میں یہ سوچ سکتا کہ یہ ممبر جو ہے اس سے نکلی ہوئی بات اور وہ دلوں میں چیر کے نہ اتر جائے, میں نہیں سوچ سکتا. یہی مسجد ہے جہاں سے استاذہ نکلتے ہیں, یہی مسجد ہے یہاں سے ماں باپ نکلتے ہیں. آپ کی تربیت میں کوئی تو اور تبدیلی آنی چاہیے جہاں سے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ اس دروازے سے واپس باہر نکلیں. جو ہمارے قریب آئے گا وہ فلاح پا جائے گا. سر ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی بات کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, حرام کے قریب جاتے ہیں. زنا کو حرام قرار دیا ہے, زنا کے قریب جاتے ہیں. پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. سر میں بحثوں سے بھی ان سے بھی بات لے لوں. ملک صاحب آپ سے رائے لوں گا. ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہماری بحثیت ایک والد کے بیٹے کے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری تربیت میں نقص ہے. اگر ماں باپ کا نقص ہے تو ہمارے میں بھی کوئی ایسی بڑی تربیت نہیں آئی جو کہ ہم آگے اپنی اولاد کو دے سکیں. ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان میں سے خدا نہ خواستہ اسی طرح کے لوگ نہ نکلیں؟ بلال صاحب یہ جو ڈیوٹی ہے والدین کی یا بیٹے کی, یہ وائس ورثہ ہے. سب سے پہلی جو ڈیوٹی ہے والدین کی, جو ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے, معاشرہ بھی بتاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, ان کی تعلیم پہ توجہ دیں, ان کی اخلاقی معیار پہ توجہ دیں, ان کا کریکٹر بلڈ کریں. جو انفارچونیٹلی کچھ وجوہات کی بنا پر والدین ناکام ہوتے ہیں, نہیں ہو سکتا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح جب یہ وجوہات بیٹے کے اندر چلی جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈیفالٹ آ جاتا ہے اس کے کریکٹر کے اندر, تو وائس ورثہ پھر وہ وہی ایکٹ ریپیٹ کرتا ہے. وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ ایک والد کی کیا حیثیت ہے, ایک والد نے میرے لیے کیا کیا ہے. ذرا ایس ایچ او صاحب کو دیکھیے گا. حضرت بحثیت باپ اور بیٹا میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بحثیت ایس ایچ او نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اس بات پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ویسٹ کے دیے ہوئے جو ستارے ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان یہاں ہونا چاہیے تھا کہ ایک لڑکا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرا باپ میرا مال چوری کرتا ہے, تو آپ نے باپ کو بلایا. باپ گنگناتا آ رہا تھا کہ جب تو چل نہیں سکتا تھا میں نے تجھے انگلی پکڑائی, جب تو بھوکا ہوتا تھا میں نے اپنا پیٹ کاٹا تجھے کھانا کھلایا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہلے والد کی بات سن لینا, محمد سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر بات کرنا. یہ وہ وقت تھا جہاں میرے رسول نے فیصلہ سنایا اس لڑکے کو, کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہ وہ کردار مجھے لگتا ہے کہ میری اور آپ کی کمزوری ہے جو آج کے بچوں کو ہم نہیں دے سکتے. ہم بولتے ہیں 2-2 ڈھائی گھنٹے, لیکن اس کا اثر سینے پہ کیوں نہیں اتر رہا؟ بالکل جی, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا اثر ہونا چاہیے. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے؟ کیوں ہمارے جو بات ہے وہی باتیں پہلے والی جو ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے, کیوں ہم پر ہمارے دلوں پہ کیوں یہ مہریں لگی ہیں؟ صرف ڈسٹرکٹ بھاولپور میں اگر یہ ہوا ہے ایک حادثہ ہے, ظاہر سی بات اس پہ سب کو غم ہے, لیکن اوورآل ہمارے ڈسٹرکٹ پر اگر دیکھا جائے اس طرح کی جو ہے کرائم سچویشن وہ کافی بہتر ہے. ہم نے بلکہ ڈی ایس پی صاحب سٹی نے, ہم نے, آپ انشاءاللہ وزٹ کریں تھانہ بغداد الجدید میں, جتنے بھی عوام کے جو مسائل لوکل لیول کے ہوتے ہیں, جس طرح سے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, چھوٹے موٹے وہاں ہم نے کمیونٹی سینٹر لوگوں کے ذریعے حل کرواتے ہیں. ہم یہ امام صاحب کو ان میں ممبر بناتے ہیں, سی پی ایل سی کے ممبرز ہیں,
وہاں پر, کوئی وکلا کی ٹیمیں ہیں وہاں بیٹھ کر, جمعے والے دن ہم سارا دن وہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے لوگوں کے ذریعے حل کراتے ہیں. ہم انہیں یہ بتاتے ہیں اور ان کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے حل کرنے کے, نہ کہ پولیس کے حل کرنے کے. میں ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کر لوں, ذرا یہ مائک بیٹا دیا نا, میں ان سے بھی ایک رائے لے لوں. عطا صاحب, میں بڑی ایمانداری سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارے کام پولیس کے ہیں, کہ یہ پولیسنگ کو یہ کرنا چاہیے. یہ پولیسنگ نہیں ہے, یہ سوشل ورک ہے. اس کا مطلب سوشل ورک کے اندر ایک ناکامی جو ہے وہ اس معاشرے میں موجود ہے, جس کو کہ یہ کور کر رہے ہیں سارے لوگ. بحیثیت باپ, بحیثیت ایک بیٹا, آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم شاید ان لوگوں سے توقع کرنے لگ گئے ہیں جن سے ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, اور وہ لوگ جو کہ اس کے پیروکار ہونے چاہیے تھی, والدین ہیں, ممبر ہے, امام مسجد ہیں, چچا ہے, تایا ہے, پپھو ہے, یہ لوگوں کے کردار جو ہیں وہ کہاں مر گئے کہ بچے جو ہیں وہ تنہا ہو گئے, لوگوں کو آگ لگا دیں اور تماشا دیکھیں اور روٹی کھائیں, نہائیں اور غسل کریں اور پولیس کو مقدمہ جھوٹا بتائیں. میں آپ کی جو بات میں نے پورے پروگرام میں اب تک سنی ہے, اگر میں مختصر ترین عرض کروں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں, دوبارہ کیجئے, ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیا. یہ حاصل گفتگو آپ نے جملہ کہہ دیا. میں جملہ کہتے ہوئے ڈرتا تھا کہ ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیا. زبان سے کوئی متاثر نہیں ہوتا, کردار سے متاثر. میں جو بات کہہ رہا ہوں, اگر تو میرا کردار اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو لوگ میری بات مانیں گے. جن ہستیوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں وہ لوگ تھے جو بات کرتے تھے, وہی ان کا عمل بھی ہوتا تھا, وہی ان کا کردار بھی ہوتا تھا. ہمارے ہاں بات مختلف فورم سے کی جاتی ہے, لیکن ہمارا جو خود کا کردار ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور کوئی بھی آگے سے انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو میری بات کو سن پہ اس پہ اثر ہو جائے تب تک کہ میں اس کو وہ کر کے نہ دکھاؤں. تو میری آپ کے چینل کے حوالے سے یہ استدعا ہوگی کہ ہم تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ, میں پولیس آفیسر ہوں, آپ اینکر پرسن ہیں, مولانا صاحب بیٹھے ہیں, صحافی ہیں, وکلا ہیں, تمام جو کمیونٹیز ہے, پورا معاشرہ, اگر ہم صرف یہ سوچ لیں لوگوں پہ تنقید برائے تنقید کرنے کی بجائے ہم صرف یہ سوچ لیں کہ جو میں کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے کرنا بھی ہے, تو آپ دیکھیں کہ بہت جلد یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. عطا صاحب, میرا یہ کیا سوچنا غلط ہے, مجھے صحیح کیجئے. مجھے لگتا ہے کہ ان مسجدوں کے دروازے, میں اس مسجد کو تو مثال لے رہا ہوں, مساجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. یہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. یہاں پہ وہ مجمع لگنے چاہیے جن کو کہ ہم کمیونٹی سینٹر کہتے ہیں. یہ مسجد اگر کمیونٹی سینٹر معاشرے میں نہیں بن سکی تو پھر یہ جدائی اور توڑ جو ہے وہ تو نظر آ گیا. پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی اس ممبر پہ بیٹھ کے جو شخص مرضی کہے, وہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے معاشرے کے ساتھ. جب اس مسجد کے دروازے بند کریں گے اور پولیس تھانے میں کمیونٹی سینٹر کے دروازے کھلیں گے, حضور ناکامی تو یہیں سے شروع ہو گئی. جی ہاں بالکل, میں ایگری کرتا ہوں جی آپ کے ساتھ. جب لوگ یہاں پہ مساجد میں بیٹھ کے یہ پرابلم اپنے حل کریں گے تو ہم مذہب کے قریب ہوں گے. بتدریج ہم اس طرف کو لوٹیں گے جو ہمارا اصل مقام ہے. ہم اپنی منزل سے دور ہوئے ہیں تو کمیونٹی سینٹر باہر بننا شروع ہوئے ہیں, ورنہ نماز کا جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا اور یہ فرض کی گئی, اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ 5 وقت بڑی تعداد میں مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور یہ کمیونٹی سینٹر ہے جو ہر محلے میں اویلیبل ہے ہمارے پاس. ہمیں تو نئے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ہاں. میں خواتین حضرات ایک بات جو ہے نا وہ 20 کروڑ لوگوں سے, پورے یورپ اور پورے امریکہ سے اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جب ہم نے پروگرام ابھی شروع کرنا تھا تو میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پہ, مجھے نہیں پتا میری باقی ٹیم کا کیا خیال تھا, کہ یونیفارم کے لوگ آئیں گے تو وہ بات کو بنائیں گے, بناوٹ دیں گے, جھوٹ نہ شاید بولے. میں یہ بڑی جرت سے جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم کمال ہو گئی ہے اس بات پہ کہ یونیفارم پولیس والے جو لوگ ہیں وہ اس معاشرے کو میرے سے اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور وہ زیادہ ایمانداری سے اگر بات کر سکتے ہیں تو اس معاشرے میں بگاڑ جو ہے اور جس کا نام ہم نے کرپشن رکھا ہے, اس کا ذمہ یہ ادارے ہیں یا میں اور آپ, اور میرا اور آپ کا وہ گھر, میرا اور آپ کا وہ گھر کا تعلق, میں مسجد کو گھر کہہ رہا ہوں, وہ خدا کا گھر جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے. کمال کرتے ہیں. اگر یہ لوگ بیٹھ کے کمیونٹی سینٹرز تھانوں میں بنائیں گے, یہ لوگ جو ہے وہ اس معاشرے کو بہتر سمجھیں گے, تو بھائی خدا کے ولیو, پھر کس سے جا کے آپ نے پوچھنا ہے کہ معاشرے کی تربیت, اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا وہ یہی یونیفارم لوگ ہوں گے جو آج کے 25 سال بعد پھر ممبروں پہ بھی بیٹھیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ جناب آج خطبہ میں یہ پڑھنا ہے اور جمعہ اس طرح ادا ہوگا اور عید اس طرح ہوگی. اگر اس حالت میں ہم نے جانا ہے تو خدا کی قسم اس معاشرے میں وہ تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں, آج لوگوں کے نہیں اپنے گریبانوں میں دیکھیں, اور اس کی پہلی تبدیلی یہ لائیں کہ خدا کے واسطے ایمانداری سے وہ جو حاکم ہیں, ہم
تمام ان کی اولاد ہیں, ہم بچے ہیں. ہمارے سر پہ جب ہاتھ رکھیں تو حضرت عمر خطاب کے انصاف کو یاد رکھیں, نہیں رکھیں گے تو خدا اس معاملات میں کبھی نہیں ڈالے گا. آپ کا نام بھائی؟ عبدالعلیم قریشی. قریشی صاحب, آپ کو ساری گفتگو سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں تو جو بیسیکلی ہے, ہم دیکھیں نا, ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو جو ہے شریعت کے اوپر جو بات ہے, شریعت کی جو بات ہے, جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا. اور پھر دوسری ایک مین وجہ جو آ رہی ہے وہ بے روزگاری کی ہے. بے روزگاری کو میں حضرت وجہ مان لوں نا تو سارا نیپال جو ہے نا اس کو خودکش حملہ آور بننا چاہیے, وہ نہیں ہے. سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں, وہ ایسے ظالم کیوں نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے بہانے بے ڈھونڈ لیے ہیں. روزگاری سے جو ہے سائیکونیس پیدا ہو رہی ہے, فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے, اور لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو نہ مذہب اجازت دیتا ہے, نہ ان کے ماں باپ نے کبھی, نہ وہ ٹریننگ کا حصہ ہیں, اور وہ لوگ وہ کر جاتے ہیں. حضرت آپ کا شکریہ ہے, لیکن میں آپ کی بات سے بالکل متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اگر غربت میں انسان جرم کرتا نا ایس ایچ او صاحب, تو پھر صاحب صف جو ہے نا وہ سب سے بڑے معاذ اللہ مجرم ہوتے. وہ بھوکے تھے لیکن ایمان والے تھے. حضرت یہ ساری گفتگو سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ میں اپنے طور پہ جو چیزیں فائنڈ کی ہیں اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنا ملبہ کسی اور کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ مسجد گئے تو مسجد میں علماء سے سیکھ لیں, کالج گئے ہیں تو کالج سے ٹیچروں سے سیکھ لیں. گھر کے اندر بھی ایک قسم کی ایک درس کا ہے, گھر بھی قسم کیا ہے حضور, ہے ہی درس کا ہے, تو وہاں سے وہ چیزیں ساری کی ساری سیکھیں. بیٹا آپ ذرا کھڑے ہونا. کیا نام آپ کا؟ محسن قریشی. قریشی صاحب, آپ اس بارے میں رائے دیں, یہ کیوں ہو رہا ہے اس معاشرے میں نوجوان جو ہے وہ اتنا بے ظرف کیسے ہو گیا؟ میں اس میں دیکھیں یہی کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کی جو توجہ ہے نا وہی کام ہے, یا پھر توجہ کس پہ ہے؟ کس پہ سے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ توجہ اس طرح کم ہے. جیسے یہاں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جسٹ کمپیٹ کرنا ہے, کہ ایک دوسرے کو آگے پیچھے چھوڑنا ہے, یہ کرنا ہے. تو پیچھے چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ مطلب کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, ساروں کا مقدر اور ساروں نے جو جانا ہے نا وہ قبر تک کی ہے, اور اس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ چیز ہمارے اس میں, آپ کی رائے جلدی سے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے والدین کے پاس, بلکہ ہم والدین کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کہاں مصروف ہیں وہ صرف میڈیا کے لیے ہے. ماں آتی ہے, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, یا ٹیلی ویژن ہوتا ہے یا موبائل ہوتا ہے. بچے علیحدہ اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہیں یا ٹی وی پہ بیٹھے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہر گھر سے اگر ٹیلی ویژن نکال دیں تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ بہت حد تک. اگر ہر شے, اگر ایک وہ چیز جو زندہ ہی نہیں ہے, اگر وہ میری بچے کی اور بیٹی کی تربیت کر سکتی ہے تو حضور آپ تو زندہ ہیں نا, میں تو زندہ ہوں نا, میں تربیت نہیں کر سکتا, اور ایک پلاسٹک کی چیز جو ہے وہ تربیت کر رہی ہے, کتنی نامعقول بات ہے سر. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم والدین کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی لیے تو یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم صرف اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں, بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خواتین حضرات, میں بڑے ادب سے, میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور میں پوری ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. میں سوائے اس کے کہ جو دو ہمارے بھائیوں نے, دو میرے بچوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا, ان کی بات سے متفق ہوں. میں کسی کی بات سے بھی متفق نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں عقل ہی نہیں ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ سچ اور حق کیا چیز ہے. ایک چھوٹا سا آدمی, بادشاہ اس ملک میں سے, سب کانٹیننٹ سے گزرا, محمود غزنوی, اس کا ایاز ایک وزیر تھا. محمود غزنوی نے ایک پتھر, ایک موتی دیا اپنے وزراء کو اور کہا کہ اس کے اوپر اینٹ مارو, توڑ دو. انہوں نے کہا حضور یہ تو 700 کلو سونے کے برابر اس کی قیمت ہے, اس کو کیوں توڑنا چاہتے؟ کسی نے نہیں توڑا. ایاز کے پاس آیا, اس نے پتھر مارا اور توڑ دیا. ایاز سے پوچھا تو نے اتنا قیمتی جو موتی تھا اس کو کیوں توڑا؟ اس نے کہا بھائی موتی قیمتی تھا یا نہیں تھا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے تو غرض ہے کہ مجھے حکم کیا دیا ہے بادشاہ نے. وہ خدا کے ولیو, ایک ایاز جو وزیر ہے وہ محمود غزنوی کی بات مان سکتا ہے. آپ امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ, آپ کو صحابہ ایک حکم عطا کرتے ہیں, اور آپ اس حکم پہ ایک عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تک پہنچا نہیں ہے. تو میں آج ماں باپ سے سوال پوچھتا ہوں اور اس سوال پہ بات کو چھوڑ دیتا ہوں کہ خدا کے ولیو, اگر غیر زندہ چیزیں تربیت میں حصہ دے رہی ہیں تمہاری اولاد کی, اور تم زندہ ہوتے ہوئے اپنی تربیت میں اپنا تربیت کا حصہ اپنی اولاد میں نہیں ڈال سکتے, تو پھر آپ غیر زندہ ہیں. زندہ ہونے کا آپ کو اپنے پہ صرف شبہ ہے.